انمول ہمیشہ سے ہی چپ چاپ اور خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ جب بھی میرے پاس سپارہ پڑھنے کے لیے آتی اس کا رویہ سب سے الگ ہوتا تھا۔ گو کہ عمر اس کی کم تھی لیکن باتوں سے وہ بہت سمجھدار لگتی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا اور سب کہتے تھے کہ جب زیادہ بڑی ہو جائے گی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنے گی اور جو مرد اس کی زندگی میں آئے گا وہ بہت خوش نصیب ہوگا کیونکہ اسے خوبصورت لڑکی نصیب ہوگی۔ میں انمول کو ہمیشہ زیادہ ہی نوٹ کرتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑی ہے اور بہت سمجھدار ہے۔ کہیں اس کے پیچھے کوئی ایسی ویسی وجہ تو نہیں جس کو جان کر مجھے افسوس ہو؟ کہیں اس کے ماں باپ اس پر کوئی ظلم تو نہیں کرتے؟ لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی اور آج میں نے اسے ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ جب میں اس کے پاس گئی تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ نکالو اسے اپنے کپڑے کے اندر سے، نکالو نکالو، لیکن اس نے وہ چیز جب اپنے کپڑوں کے اندر سے نہیں نکالی اور میں نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لگایا تو میں حیران رہ گئی۔ میں 2 قدم پیچھے جا اچھلی کیونکہ میرے سامنے بیٹھی وہ کم عمر لڑکی اس وقت پورے میرا نام ماریا ہے، میری شادی ایک بہت ہی بڑی عمر کے آدمی سے کروا دی گئی تھی۔ میں ایک باپردہ اور اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ میں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا اور عالمہ کا کورس بھی کیا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید میری زندگی اچھی ہوگی، میری زندگی میں کوئی شخص آئے گا کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ پر میرے ماں باپ پر بہت قرض تھا، انہوں نے وہ قرض اتارنے کے لیے میری شادی کروا دی۔ میرے شوہر کی عمر میں اور میری عمر میں پورے 23 سال کا فرق تھا۔ میرا شوہر بوڑھا تھا، دیکھنے میں دبلا پتلا تھا تو زیادہ برا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کی حرکتیں بھی بہت ہی بری تھی۔ وہ ہر آتی جاتی عورت کو دیکھتا اور اپنی آنکھیں سیکتا رہتا۔ میرا اسلام اور حدیث پڑھنے کا کیا فائدہ کہ میں اس کو سمجھا بھی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں کہ جب بڑی عمر کے مرد کو چھوٹی عمر کی لڑکی مل جاتی ہے تو وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اس سے بہت پیار کرتا ہے، اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو یہ سسٹم بھی الٹا تھا۔ میرا شوہر مجھ پر زیادہ ہی رعب جماتا تھا، مجھے پابندیوں میں رکھتا تھا۔ یہ شکر ہے کہ اس پہ سسرال کا کوئی بوجھ نہیں تھا کیونکہ میرے شوہر کی اتنی عمر تھی کہ اس کے ماں باپ تو اس دنیا سے کب کے جا چکے تھے اور بہن بھائی بھی اپنے اپنے جوان بچے لے کر بیٹھے تھے۔ اب ہم نے بھی رہنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی تھی تو ہمیں ایک مناسب جگہ مل گئی۔ یہ ایک اچھی فیملی تھی، ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام انمول تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے اوپر والا حصہ ہے، وہاں آپ رہ سکتے ہیں، لیکن آنے جانے کا راستہ ایک ہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ میرے شوہر کو پہلے سے جانتے تھے اور اس عورت کے شوہر کے ساتھ میرے شوہر کی کافی دوستی تھی۔ یہ ایک ہی جگہ پر کام کرتے تھے، اس لیے ان کا کہنا تھا کہ بس گھر میں ایک خاندان کی طرح رہ لیں گے، نہ آپ ہمارے معاملے میں بولیے گا نہ ہم آپ کے معاملے میں بولیں گے۔ کرایہ بھی انہوں نے زیادہ نہیں بتایا تھا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور یوں ہم انمول کی امی اور ابو کے ساتھ ان کے گھر میں اوپر والے حصے پر رہنے لگے۔ اپنے شوہر کی بہت منتیں کی، بہت سمجھایا کہ دل نہیں لگتا میرا، اس لیے مجھے چھوٹا سا مدرسہ کھولنے دے۔ جب کہیں جا کر وہ مان گیا اور انمول کی امی نے بھی کہا کہ ہاں آپ بے شک مدرسہ کھول لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کے حوالے سے ہمیں بھی تھوڑا ثواب مل جائے۔ میرے پاس محلے کی 20-25 لڑکیاں آرام سے آ جاتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ یہ صرف لڑکیوں کے لیے ہی مدرسہ بنانا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، میں نے تو قرآن کی تعلیم دینی تھی کیونکہ میرا سارا سکون اب انہی چیزوں میں رہ گیا تھا۔ میرے شوہر سے مجھے کوئی سکون نہیں ملتا تھا، وہ مجھے کسی چیز کی طرح رکھے ہوئے تھا کہ جب ضرورت پڑی تو پاس بلا لیا ورنہ کونے میں پڑی رہے، کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان۔ اس کے گھر کے کام ہو جاتے تھے، کھانا بنا بنایا مل جاتا تھا، کپڑے استری ہوئے مل جاتے تھے، اسے مجھ سے اور کوئی مطلب نہیں تھا۔ شاید اس نے شادی اسی لیے کی تھی کہ بڑھاپے میں اکیلا کہاں خوار ہوں گا۔ بہن بھائیوں نے اسے 4 مہینے رکھا تھا، اس کے بعد ہاتھ جوڑ دیے کہ ہم تمہارے نخرے نہیں برداشت کر سکتے، تمہاری وجہ سے ہماری بیویوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ میرے شوہر کے واقعی بڑے نخرے تھے۔ اس کا نام یاسر تھا، اس کو اپنے کپڑے صاف ستھرے چاہیے ہوتے تھے، جوتے، رومال، ٹوپی، سب کچھ صاف ستھرا۔
اور کھانا وقت پر ملے، گرما گرم ہونا چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز گھر میں نہ پکے جو اس کو پسند نہیں۔ آدھی چیزیں یہ کھاتا نہیں تھا، آدھی چیزوں سے اس کو مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ اس کی عمر کا تقاضا تھا، اس لیے بس جو اس کو پسند ہوتا گھر میں وہی بنتا تھا۔ میں صبر شکر کر کے کھا لیتی تھی۔ امی ابو میرے سامنے کیا بولتے ہیں، انہوں نے تو اپنے گھر کے قرضے اتارنے کے لیے مجھے قربان کیا تھا۔ کبھی کبھی فون پر بات کر لیتے، اگر میں دل کی کوئی بات کرنا چاہتی تو کہتے کہ بیٹا سب کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے، زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، شادی کوئی مذاق نہیں۔ میں بھی خاموش ہو جاتی ہوں، مجھے تو ان سے شاید بات بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ماں باپ تھے تو دل تنگ ہو جاتا تھا۔ اللہ نے مجھے اولاد بھی نہیں دی، شادی کو سال ہو گیا تھا، سوچتی تھی کہ اولاد ہو جاتی تو میری زندگی میں کوئی تو خوشی آ جاتی، میرا دل اس کی طرف لگ جاتا، لیکن جو میرے شوہر کے حالات تھے مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں بھی ایک بہت اچھی فیملی رہتی تھی، ان کے گھر سے 2 لڑکیاں میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ ایک دن ان کی ماں آئی، اس نے کہا کہ میری بیٹیوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ہم نے گھر میں ان کو کبھی نہیں مارا، سنا ہے کہ جو لوگ سپارہ وغیرہ پڑھاتے ہیں وہ مارتے بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں لڑکیوں کو نہیں مارتی۔ جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو اس کی عمر کافی زیادہ تھی، لیکن جب اس کے شوہر کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ ایک دن انمول کی ماں کے ساتھ سبزی لینے گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ جو عورت سامنے رہتی ہے نا، یہ اس کا شوہر ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تھا تو میرے تو قدموں تلے سے گویا زمین ہی نکل گئی، کہاں وہ عورت اور کہاں یہ لڑکا، ایسا لگتا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، شاید یہ اس کا بیٹا ہے، تو انمول کی ماں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں پر 20 سال سے رہ رہی ہوں، میری تو جوانی بھی یہیں گزری ہے، بچپن بھی، پھر شادی بھی اسی محلے میں ہو گئی، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی بے جوڑ شادی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری شادی بھی تو بے جوڑ ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، میری شادی کا بھی یہی حال ہے، لیکن مرد بڑا ہو تو کوئی اتنا زیادہ سوال جواب نہیں کرتا، لیکن عورت بڑی ہو تو زمانہ جینے نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی یہی حال ہے، لیکن ان دونوں میں اتنی محبت ہے، یہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی سچ ہے، اگر شادی بے جوڑ ہو لیکن محبت ہو تو پھر زندگی گزر جاتی ہے، لیکن یہاں تو نہ محبت ہے نہ ہی جوڑ ہے۔ انمول کی ماں مجھے تسلی دیتی تھی، وہ بہت اچھی عورت تھی، اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی اچھی کی تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکی کوئی شرارت کرتی ہو، ادھر ادھر بھاگتی ہو، محلے میں نکل جاتی ہو، دوپٹہ ہمیشہ اس کے سر پر ہوتا تھا، روز پڑھنے آتی تھی، روز اسے سبق یاد ہوتا تھا، کبھی کبھی میرے گھر کے کام کرنے کی کوشش کرتی تھی، میں کہتی تھی کہ نہیں کرو، کہتی تھی کہ نہیں، آپ اکیلی ہیں اور استاد تو ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، اگر آپ کے گھر کا کام کروں گی تو مجھے تو نیکیاں ہی ملیں گی۔ میری بھی اس کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی کیونکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، کبھی کبھی آ جاتی تھی کوئی چیز لے کر، میں بھی اسے کچھ پیسے دے دیتی کہ جا کر کچھ کھا لینا، یا کوئی اچھی چیز بناتی تو اس کے لیے ضرور بھیجتی تھی۔ لیکن ایک دن بڑا عجیب معاملہ ہوا، اس کے گھر والے شادی میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں انمول کو اپنے پاس رکھ لوں، میں مان گئی، میں نے کہا کہ ہاں، میرے پاس تو یہ بہت خوش رہتی ہے، میں رات کو دوسرے کمرے میں اس کے ساتھ ہی سو گئی۔ میرے شوہر کو اس بات سے مسئلہ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ ایک رات کی بات ہے، صبح انمول کو ناشتہ بنا کے دیا، لیکن جب وہ ناشتہ کر رہی تھی تو اس کو الٹی آ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے، ہم لوگوں نے رات کو پیزا منگوا کر کھایا تھا، شاید اس لیے اس کے پیٹ میں درد تھا۔ میں نے کہا کہ اپنی امی کو نہیں بتانا ورنہ پھر وہ تمہیں یہاں نہیں بھیجیں گی۔ اس نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ میں نے اسے پیٹ درد کی دوا دے دی۔ اس کی امی نے جس شادی میں جانا تھا رات کو وہیں برہنہ تھا کیونکہ شادی دوسرے شہر میں تھی، لیکن اگلی رات سے پہلے وہ لوگ واپس آ گئے، میں نے ان کی بیٹی ان کے حوالے کر دی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انمول کی حرکتوں میں مجھے کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ آج کل اس کا چہرہ بالکل پیلا رہتا تھا، وہ بہت بیمار بھی رہتی تھی، کبھی پیٹ درد ہو گیا، کبھی الٹی لگ گئی۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ وہ زیادہ ہی بیمار ہو گئی، رات کے ٹائم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، میں صبح اس کو پوچھنے کے لیے گئی تو اس کی ماں نے کہا کہ الٹی سیدھی چیزیں جو کھاتی رہتی ہے، بڑی ہو رہی ہے نا،
اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، بلوغت آ رہی ہے تو تھوڑی بہت جسمانی تبدیلیاں بھی آتی ہیں، آپ پریشان نہیں ہو، سب کچھ نارمل ہے۔ 1 ڈیڑھ مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ انمول کے پیچھے تو جیسے بیماریاں ہی پڑ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ چلتی پھرتی رہتی تھی۔ اس کی ماں کہتی تھی کہ بچہ بیمار ہو اور اسے بیماروں کی طرح ایک جگہ بٹھا دو تو وہ اور بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو چلنے پھرنے دو، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ گھر میں لگ کے ادھر ادھر پھر کے اپنی بیماری کے بارے میں بھول جاتی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ جب سے میں نے وہ پیزا کھایا ہے نا، تب سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے، آئندہ میں کبھی پیزا نہیں کھاؤں گی۔ اس بات پر میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اس پیزے کو کھائے ہوئے تو 2 مہینے ہونے والے ہیں، ابھی تھوڑا نا وہ پیزا تمہارے پیٹ میں پھر رہا ہوگا۔ پریشان نہیں ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، بیماری پیچھے ہی پڑ جاتی ہے، میرے ساتھ بھی پہلے ایسا ہو چکا ہے۔ سامنے والی عورت جس کی 2 بیٹیاں میرے پاس پڑھتی تھی، جس کا شوہر بہت جوان تھا، اس کا نام ریحانہ تھا، اس کے ہاں پھر سے امید تھی اور میرے ہاں ابھی تک کوئی امید نہیں تھی۔ اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے رشک آتا تھا۔ اس کا شوہر بے حد خوبصورت تھا، وہ بتاتی تھی کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ کبھی کبھی گھر آ جاتی تھی تو سلام دعا، کبھی چائے پر بات چیت بھی ہو جاتی تھی۔ آج کل اس کا پیٹ بھرنے لگا تھا اور وہ اپنے پیٹ کو چھپاتی بھی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم کھلے کپڑے پہنا کرو یا پھر کوئی بڑی سی چادر لے لیا کرو، تمہاری تو اپنی بیٹیاں بھی چھوٹی ہیں اور محلے میں بھی تم ایسے پھرتی ہو۔ اس نے کہا کہ یہ تو عورت کا غرور ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، بھلا میں اس کو کیوں چھپاؤں؟ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے تانا دے رہی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کی میرے ساتھ کون سی دشمنی ہے جو وہ مجھے تانا دے گی۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن نظر بھی لگ جاتی ہے۔ کہنے لگی کہ توبہ توبہ، اللہ بری نظر سے بچائے، آج کل تو ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کسی کی اولاد پیدا ہو کر مر جاتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ہاں تو 7 سال میں یہ تیسری اولاد ہے اور اس دفعہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، میں نے پتہ بھی کروا لیا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تمہارے بیٹے کو صحت و زندگی دے۔ اس نے مجھے اپنے شوہر کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ روز میرے لیے پھول لے کر آتا ہے، میری سالگرہ ہو، عید ہو، تہوار ہو، مجھے ایسے ایسے تحفے دیتا ہے کہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ کبھی لوگ اس کو کوئی بات کرتے ہیں تو لڑنے مرنے پر آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ میری بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ میں بڑی حیران ہوتی تھی۔ میں نے انمول کی ماں سے یہ ساری باتیں کی تو اس نے کہا، دیکھو، سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اتنی یہ کوئی حور پری نہیں ہے۔ دراصل اس کا باپ بہت زیادہ امیر ہے، جس گھر میں یہ رہتی ہے وہ بھی اس کے باپ کا ہے اور اس کے گھر کے سارے خرچے بھی اس کا باپ اٹھاتا ہے، شاید اس لیے اس کا شوہر اس کے اتنے ناز نخرے اٹھاتا ہو۔ میں نے کہا کہ اگر اتنے ناز اس لیے بھی اٹھاتا ہے تو کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ کتنا جوان ہے اور یہ تو ادھیڑ عمر عورت ہے اور اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہے۔ انمول کی ماں کہنے لگی کہ کچھ لوگ نہیں سوچتے، محبت تو اندھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن ہمارے حصے میں تو اندھی محبت بھی نہ آئی، ہم تو محبت کو نہ آنکھوں کے ساتھ نظر آئے نہ بنا آنکھوں کے۔ وہ کہنے لگی کہ خود پر ترس نہ کھایا کرو، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ریحانہ کو سب دیکھتے تھے کہ کیسے وہ اپنے پیٹ کی نمائش کرتی پھرتی ہے، کبھی بچوں کے کپڑے لیتی، کبھی کچھ کرتی۔ ہم اسے منع کرتے کہ اتنا دکھاوا نہیں کیا کرو، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا غرور ہے، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ جہاں غرور ہو وہاں شیطان ہوتا ہے، کیونکہ غرور وہی عمل ہے جو شیطان نے کیا تھا، لیکن ہم پھر بھی اس کے لیے دعا ہی کرتے تھے۔ ایک دن میں نے انمول کو دیکھا، وہ بہت زیادہ املی کھا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مت کھاؤ، اس سے تمہارا گلا خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرا ہمیشہ کھانے کو دل کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ اس عمر میں ہوتا ہے، لیکن کم کھایا کرو، نہیں تو بیمار ہو جاؤ گی، پہلے ہی تم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہو۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ انمول کی ماں نے اسے میرے پاس بھیجنا چھوڑ دیا۔ 3 4 دن تک وہ نہیں آئی، کہنے لگی کہ بیمار ہے۔ اس کے بعد جب بھی میں اسے بلاتی یا کہتی یا پیغام بھیجواتی تھی تو کہتی کہ اس نے نہیں آنا۔ اسی طرح کرتے کرتے 10 15 دن گزر گئے۔ ایک دن ٹائم نکال کر اس کی ماں کے پاس میں چلی گئی۔ مجھے انمول کافی دن سے نظر بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ کہا کہ طبیعت تو بہتر ہے، لیکن اس کے ابو نے کہا ہے کہ اب یہ بڑی ہو رہی ہے، اس لیے اس کو زیادہ آنا جانا نہیں کروانا۔ میں نے کہا کہ کیا آنا جانا، بس یہاں سے اوپر ہی تو آنا ہے، ابھی تو اس کی قرآنی تعلیم رہتی ہے، سپارہ پورا نہیں ہوا۔ اس کی ماں کہنے لگی
کہ بعد میں کروا لیں گے، کون سا وقت نکلا جا رہا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ابھی کروانے میں کیا قباحت تھی۔ پھر بھی میں نے زیادہ زور نہیں دیا کہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ میں اس کی بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے گھر کے کام کرواتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جب بھیجنا ہو آپ بھیج دیجیے گا۔ لیکن پھر اگلے ہی دن مجھے رات کو 1122 والوں کی کال آئی۔ وہ نیچے گھر میں آئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ جا کر دیکھیں نیچے، کیونکہ نیچے تو غیر مرد ہوں گے، تو میں تو نیچے نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے تنگ نہیں کرو، سونے دو۔ میرے شوہر کو بھلا کسی کی کیا پرواہ، اس کو تو اپنی ہی پرواہ رہتی تھی۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ صبح انمول کی ماں سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر نہیں آئے تھے، سامنے والے گھر میں آئے تھے، شاید ریحانہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آواز ہمارے گھر سے آ رہی تھی۔ آخر ایک ہی گھر تھا، اتنا فاصلہ تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے اپنے دل کی بات کر دی، کیونکہ اور کوئی تھا نہیں۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی کو وہ میرے پاس نہیں بھیجتی، کہیں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں بھیجتی تو نہ بھیجے، ہم کیا کریں، ویسے بھی وہ اس کے پیسے نہیں دیتی تھی۔ میں نے کہا کہ پیسوں کی بات نہیں ہے، پیسے نہ دینے کے لیے تو ہم نے خود کہا تھا، آخر ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں، ان کی بیٹی کو قرآن پڑھانے کے پیسے لینا اچھا نہیں لگتا۔ میرے شوہر نے کہا تو پھر باقیوں سے بھی نہ لیا کرو۔ میں نے کہا کہ باقیوں سے نہ لوں تو میرے خرچے کیسے چلیں گے، آپ تو مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیتے۔ بس اسی طرح میرے شوہر کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی اور وہ لڑ جھگڑ کر گھر سے چلا گیا۔ لیکن انمول میرے پاس کیوں نہیں آ رہی تھی، یہ سوال ابھی بھی میرے دل میں تھا۔ ایک دن اس کی ماں کہیں گئی ہوئی تھی تو سوچا میں خود ہی جا کر اس سے پوچھتی ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ جب میں اس کے پاس گئی تو وہ سامنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کسی حاملہ عورت کی طرح اپنے پیٹ میں کپڑا ڈال کر بیٹھی تھی اور وہ اپنے پیٹ کو سہلا بھی رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ اس دنیا میں جلدی آنے والا ہے۔ میں نے کہا یہ کس قسم کا کھیل کھیل رہی ہو، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی اگر یہ اس قسم کی کھیل کھیلتی ہے۔ تو میں فوراً اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو، شرم نہیں آتی، کس کو دیکھا ہے تم نے؟ جبکہ مجھے پتا تھا کہ اس نے ریحانہ کو ہی دیکھا ہوگا، تبھی تو وہ ایسا کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نکالو اسے اپنی قمیض کے اندر سے، یہ کیا تم نے اپنی قمیض میں ڈال کر اپنا پیٹ بڑھا رکھا ہے؟ لیکن جب میں اس کے پاس گئی تو اس کی قمیض کے اندر کچھ نہیں تھا، وہ اس کا پیٹ ہی تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ایسے ہٹ گئی کہ جیسے مجھے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، کیا ہے یہ؟ اس نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میرا بچہ آنے والا ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ بابا اور امی نے بتایا ہے۔ میں حیران رہ گئی، میری سانس تیز ہو گئی، میں پریشان بھی ہو گئی۔ میں فوراً اوپر کی طرف بھاگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں آ جائے اور وہ کہے کہ تم ہماری اجازت کے بغیر ہماری بیٹی سے کیسے باتیں کر رہی ہو، جبکہ میں اس بات پر حیران تھی کہ یہ سب کچھ اس لڑکی کے ساتھ کس نے کیا تھا اور اس کے ماں باپ کو بھی پتا تھا، پھر بھی وہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ شاید اس دن 1122 والے اسی لیے آئے ہیں کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ رات ہوئی تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ارادہ کر لیا کہ صبح اس کی ماں سے بات کروں گی اور صبح ہی بات کرنے چلی گئی۔ پہلے تو اس کی ماں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم جھوٹ بولتی ہو، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میری تو اپنے شوہر سے اتنی بری لڑائی ہوئی ہے کہ وہ مجھے طلاق دینے کو پھرتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھا، اس کی تربیت نہیں کی، پتہ نہیں اس نے کہاں منہ کالا کیا ہے، پر سوچو کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، انمول ایسی لڑکی نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، ضرور اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، لیکن اس کو خود نہیں پتا کہ کب اور کس نے کیا ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ معاملات اس دن کے ہیں جب میں انمول کو شادی پر چھوڑ کر گئی تھی۔ اس بات کو 4-5 مہینے تو ہو گئے ہیں، اس کے بعد سے ہی اس کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے، لیکن وہ تو تمہارے پاس تھی۔ اب میں تم سے جواب نہ مانگوں تو اور کس سے مانگوں؟ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کیا جواب مانگو گی؟ مجھے تو پہلا شک اپنے شوہر پہ ہی لگتا ہے کہ اسی نے یہ حرکت کی ہے، اسی کو اس عمر میں سکون نہیں ہے، آتی جاتی عورتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تو تمہاری طلاق نہیں ہوگی لیکن میری ہو جائے گی، کیونکہ یا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا یا پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ ہم دونوں عورتیں بہت جذباتی ہو گئیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگی، لیکن یہ بھول گئیں کہ اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔
ظلم سہ کر بھی ساتھ رہنا پڑتا ہے، شوہر کی ہزار گالیاں سن کر بھی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ہم اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو انمول کے ساتھ ہوا وہ بہت برا تھا۔ اس کی حالت بہت عجیب سی تھی، گو کہ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ ان ساری چیزوں کو نارمل سمجھ رہی تھی۔ وہ ریحانہ کی طرح اپنے پیٹ پر ہاتھ لگاتی تھی، کہتی کہ یہ تو میرا غرور ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، اس لیے اس کی ماں نے اسے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ انمول تو کسی کو جھوٹ بھی نہیں بول سکتی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے تو یہ کہنا تھا کہ ہاں میں ماں بننے والی ہوں۔ شاید اسے بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا، بچوں کا بہت شوق تھا۔ اس عمر میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں چھوٹے بچوں کو بہت پیار کرتی ہیں۔ اس کی ماں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے تم ہی جواب دو گی۔ خود تو وہ باہر کے ملک جانے کی تیاری کر رہا ہے، اگلے ہفتے اس کی سیٹ ہے۔ اس نے کچھ لوگوں سے ادھار لیا اور اب وہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر گزارا نہیں ہوتا، لیکن میں پیچھے اکیلی رہ جاؤں گی، میں کیا کروں؟ مجھے اپنے شوہر پر ہی شک تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے جا کر یہ سوال کیا۔ جب میں نے اس سے یہ بات کی تو وہ حیران رہ گیا۔ مجھے لگا کہ اگر وہ غلطی پہ بھی ہوا تو مجھے باتیں بہت سنائے گا، میرے ساتھ جھگڑا کرے گا، مجھے کہے گا کہ تو نے مجھے ایسا سمجھا۔ لیکن وہ تو رونے لگا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، رو کیوں رہے ہو؟ مجھے اتنی تکلیف دی، کبھی میری تکلیف پر نہیں روئے، اب خود پر الزام لگ گیا تو رو رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ کس نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی، کیونکہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہاری سوچ اور الزام پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ ظاہر ہے تم تو میرے بارے میں ایسے ہی سوچو گی نا، لیکن میں اتنا برا آدمی بھی نہیں ہوں جتنا تم نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ ارے ایسے تو کوئی بہت ہی برا آدمی کر سکتا ہے۔ میں اگر رنگین مزاج ہوں تو میں نے تم سے شادی کی ہے نا، نکاح کیا ہے تم سے۔ مانا کہ تم کم عمر ہو، لیکن نکاح تو کر کے لایا ہوں نا۔ دوسری عورتوں کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن کسی کے پیچھے تو نہیں جاتا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا۔ میں نے کہا کہ پھر میری مدد کرو اس شخص کو تلاش کرنے میں جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ انمول کا باپ تو ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر اس مسئلے سے ہاتھ جھاڑ کر باہر کے ملک چلا گیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اس کا ٹیسٹ کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ DNA ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا، اور ڈاکٹر نے یہ خبر بھی سنائی کہ بچہ ہے تو صحیح لیکن نشوونما نہیں پا رہا، اس لیے زیادہ وقت تک شاید صحیح نہ رہے اور خود ہی اس کے جسم سے نکل جائے۔ ڈاکٹر نے اسے دوائی وغیرہ بھی دے دی کیونکہ بچہ نشوونما نہیں پا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے محلے کے لوگوں کو کہا کہ ٹیسٹ کروائیں گے، اور آس پاس کے جتنے بھی گھر لگتے ہیں سبھی مردوں کے ٹیسٹ ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا، جس میں ریحانہ کا شوہر بھی شامل تھا۔ جب اس سے کہا تو اس نے کہا کہ میری تو بیوی اتنی خوبصورت ہے، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، بھلا مجھے کیا ضرورت ہے ایسی حرکتیں کرنے کی، اور میرا اس پر شک نہیں تھا۔ لیکن کچھ لوگ بالکل بھی ٹیسٹ نہیں کروا رہے تھے تو پولیس کو بلوایا گیا۔ پولیس نے کہا کہ سب کے ٹیسٹ ہوں گے۔ ریحانہ کے شوہر کا بھی ٹیسٹ کروا لیا گیا، اور یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا، کیونکہ اس نے شادی تو دولت کے لیے کی تھی، اسے ریحانہ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف بچے پیدا کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، اور نظر اس کی انمول پر تھی جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ریحانہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی بہت حیران رہ گئی۔ وہ تو اپنے شوہر کی محبت کا دم بھرتی تھی، کہتی تھی کہ میرا شوہر تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، میرا گرویدہ ہے۔ لیکن اب وہ خاموش ہو گئی۔ جو غرور اسے اپنے شوہر پر تھا وہ ٹوٹ کر کرسی کرسی ہو چکا تھا۔ اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں خود اپنے شوہر پر کیس کرواؤں گی، اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے میرے لیے آج تک کچھ نہیں کیا، میرے باپ کی دولت پر پلتا رہا، بس میں یہ سوچ کر گزارا کرتی رہی کہ چلو مجھ سے محبت تو کرتا ہے، لیکن اگر یہ اس کی محبت ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے شوہر پر کیس ہو گیا، اس کو سزا بھی ہو گئی۔ انمول کے جسم میں پلنے والا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ بہت کم عمر تھی۔ جب تک اس کا باپ واپس آیا تب تک انمول پوری طرح سے جوان ہو چکی تھی۔ اس کی ماں نے ایک جگہ اس کا نکاح بھی کروا دیا۔ اب کچھ مہینے بعد اس کی شادی ہے۔ یہ سب کچھ بہت ہی عجیب تھا، ابھی بھی یاد کرتی ہوں تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اپنے محلے میں ہی اپنے ہی گھر میں ہونے والی اس حرکت کے بارے میں جب بھی سوچتی ہوں تو دل عجیب سا ہو جاتا ہے۔
آپ لوگ بتائیں کہ انسان اپنی جوان بیٹیوں کی حفاظت کس طرح کرے جب آس پاس ایسے لوگ گھوم رہے ہوں تو۔ دوستو کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔